جتنے مومنین بیمار ہیں موجود ہیں یا غائب ہیں تمام مومن مومنات کی صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند اپنے مرحومین کے لیے تمام مومن مومنات جس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلند تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند خشنودی شفیع روز جہاں حضرت سیدہ بنت رسول خدا زوجہ امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند سب سے پہلے خالق مالک پروردگار وہ رحمان الرحیم وہ ہمارا رب وہ خالق جو ہمیں خلق کرنے والا بھی ہے ہمیں عطا کرنے والا بھی ہے ہم پہ اپنی نظرت شفقت اور رحمت کرنے والا بھی ہے اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اتنا شکر کہ جتنا کہ اس کی ذات لائق شکر ہے اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور مومنوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی محمد اور ان کی آل پر درود بھیجو بہترین ذکر ہے آج کے دن کا درود کے حکم ہیں آج دن 100 دفعہ کم از کم درود بھیجو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا بآواز بلند سب سے پہلے ماہ مبارک رجب المرجب کی مبارک بات کہ وہ مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا یہ برکتوں والا مہینہ رحمت والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ اور دعاؤں کی مستجابیت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میرے بندے تم نیکی کر اور میں تجھے بخشوں بخشش کے بہانے اللہ نے تلاش کیے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس ایک روزے کے بدلے میں اس سے جہنم کو 100 سال دور کر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 3 روزے رکھے جنت اس پر واجب ہو گئے اور امام فرماتے ہیں جس نے 8 روزے 7 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا مولا فرماتے ہیں جس نے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا وہ ہر ایک سے جس سے دل کر جائے جس سے دل کرے باہر آئے اور دوسرے دروازے میں داخل ہو جائے فرمایا جس نے 15 روزے رکھے یا میں مختصر کروں طویل حدیث سے فرمایا جس نے پورا مہینہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو آخر ماہ میں ایسے کر دے گا جیسے ابھی شکم مادر سے باہر آیا یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے گا عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو بہت زیادہ عظمت عطا کی ہے اور آج نہیں خلق انسانیت سے ان 4 مہینوں کو جن میں سب سے پہلا مہینہ رجب ہے پھر ذی الحجہ پھر ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم حرام یہ وہ مہینے ہیں جس میں اللہ نے صرف اور صرف انسان کی عظمت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے جنگوں کو حرام قرار دیا ان 4 مہینوں میں جنگ و قتال نہیں ہوگی بلکہ اپنا معاش حاصل کرو عبادت کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو اس کو ماہ رجب کو رجب الفرد بھی کہا گیا اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ باقی 3 مہینے جو اکٹھے ہیں یہ ان سے جدا ہے اور پھر اس کو رجب الاسد بھی
کہا گیا، اصل کہتے ہیں کسی چیز کے نزول کو، امام فرماتے ہیں کیونکہ اس ماہ اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ اس ماہ رجب کو رجب الاسد کا لقب دیا گیا۔ السلام علیکم، یہ دیر ہماری طرف سے ہے، کبھی آج مبارک تاریخ ہے اور مبارک دن ہے کہ ولادت باسعادت حضرت امام دہم امام علی نقی علیہ السلام کی آپ کو، اور خصوصاً وقت کی حجت امام قائم امام زمانہ علیہ السلام کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ کو جن کے یہ جانشین ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ جتنی عزت عظمت پہلے کی ہے اتنی درمیانے کی ہے اتنی آخری کی ہے۔ ہم لوگ معذرت کے ساتھ کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی سے آشنا نہیں، ہم ان کے شیعہ ضرور ہیں لیکن ہم ان کو تھوڑا بہت بس نام کی حد تک ہی جانتے ہیں، یا آج جو زمانہ آ گیا ہے ہماری اولاد کو تو آئمہ کے جو پہرا ہے ان کے نام بھی سیکھنا سے نہیں آتے۔ یہ صدق ضروری ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے قول سے عمل میں تضاد نہیں ہے، ہم نے جس نے پہلے جو کہا وہی دوسرے نے کہا، وہی تیسرے نے کہا، وہی چوتھے وہی آخری نے کہا۔ ہمارا سر کا تاج یہی ہے، ہمارا افتخار یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں جن کے قول فعل عمل میں تضاد نہیں ہے، اور باقی باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ 250 سال کے عرصے میں ایک اختلاف قوم یا امت یا کوئی بھی امت جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتی۔ امام معصوم علیہ السلام ہر امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے اور نجات دہندہ ہے، لیکن یہ امام علی نقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ ان 12 میں سے انہوں نے اس لقب کو کمایا، یعنی اتنی ہدایت کہ لقب ہی ہادی ہے، ہادی الامم۔ السلام علیکم، عالم آل محمد، علم کی اتنی زیادہ، امام کو جب دیکھا نا امام نے کہ ہاں جی حالات و واقعات جو میرے ارد گرد ہیں، ہاں اس میں تب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں جو ہے جنگ و جدل نہیں ہو سکتا، اس میں جو ہے تلوار کی زبان نہیں، تو مولانا نے علم کو اپنایا اور علم کو عام کیا، اور امام نے علم کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کو اللہ کے علم کا خزانہ قرار دیا۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، اور امام علیہ السلام کتنے زیادہ خدمات کہ وقت کا ظالم جب اس کو خبر ملی کہ ہاں یہ علی کا بیٹا جو ہے یہ محمد یہ لوگوں کو اپنی طرف اتنا زیادہ قائل کر رہا ہے کہ لوگ پروانوں کی طرح اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور مدینہ ہر طرف سے اہل بیت کے محبوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ کر تو 233 ہجری میں امام علیہ السلام کو مدینہ بدر کیا گیا، بظاہر کیا اس نے شکایت کی، حالانکہ امام مسجد النبی تھا، وہاں کا کرتا دھرتا تھا، امام علیہ السلام کی شکایت بھیجنے لگا تو امام کو پتہ چل گیا، تو امام علیہ السلام نے پہلے ہی متوکل لائن کا دور ہے عزیزان گرامی، اور متوکل بنو عباسیہ میں سے وہ ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ بنو عباسیہ میں یہ یزید بن
بنا مار کے آپ کو پتہ ہے گرامی اتنا بدبخت تھا کہ اس کی دشمنان اہل بیت میں سب سے فہرست میں سب سے پہلا نام آتا. اور یاد رکھیے گا بنو عباسیہ نے اتنے ظلم نہیں کیے, بنو امیہ نے اتنا ظلم نہیں کیا ہے اہل بیت پہ جتنا بنو عباسیہ نے کیا. اور یہ اس حد تک کہ آپ متوقع نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس حرم مطہر کو اس نے گروایا, اس وقت جو بھی عمارت تھی اس کو گروایا, اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ہاتھ چلوائے, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ہاتھ چلوائے, پانی کو چھوڑا وہاں پہ, پیروں کو چھوڑا تاکہ وہ وہاں پہ جائے اور تاکہ بے حرمتی کر سکے. امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا رستہ روکا. یہاں پہ مختصر عرض کرنا چاہوں, میں نے ٹیکس رکھا, لوگوں نے ٹیکس دیا, لوگوں کو کہا کہ اب اس طرح نہیں چلے گا, تم پہ اپنا اعضائے بدن, اپنا ہاتھ ایک دایاں قلم کروانا پڑے گا, پھر جا کے قبر امام حسین کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی. لوگوں نے بڑھ کے اپنے ہاتھ کٹوائے, لائنوں میں لگ کے ہاتھ کٹوائے. ایک وقت تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا کہ ایک شخص وہ بھی آیا جس کا بایاں بازو اس نے آگے کیا تھا, کہا یہ بازو حکم نہیں ہے کاٹنے کا بلکہ دایاں بازو ہے, دایاں ہاتھ کاٹا جانا ہے, تم جا کے زیارت کر سکو گے. کہتا کہ تم پہلی کٹوا چکا ہوں, لے اب اور ہے کوئی نہیں. آج زیارت آسان ہے. اسانی گرامی تاریخ گواہ ہے, جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کہا کہ اپنے اولاد قربان کرو کہ کسی طرح زیارت امام حسین سے روکا جائے. اسانی گرامی تاریخ گواہ ہے کہ مومنوں نے اپنی اولادیں قربان کی. یہاں تک کہا کہ ایک نفس قربان کرو, 2 ہو, ایک ذبح ہو جاؤ اور ایک زیارت امام حسین کرو. ہاں جو ذبح ہو جاتا تھا وہ تو ہو جاتا تھا, دوسرا کریا کرتا تھا. ہائے میری قسمت, پوچھا جاتا تھا تم زیارت کر لی پھر بھی روکتا کیوں ہے؟ کہتا ہے اس نے اپنا آپ امام حسین پہ قربان کر کے کامیابی حاصل کر لی. اور میں حسین گرامی یہ معیار زیارت ہے, اور آج جا کے دیکھی حسین گرامی اس متوقع نہیں نے اور آگے مومنین کے ظاہر پر پابندی لگا. اور بہت سے شیعوں کو اتنا قتل کیا کہ ہر طرف یہ قاتل شیعہ نے امیر المومنین مشہور ہوا. اور یہی زمانہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہاں تک رکھا تھا کہ صابرہ میں نے اس نے بلا لیا, مجھے اس نے جو ہے ایک قید خانے میں اس نے مجھے بند کر دیا ہے. صابرہ ایک شہر ہے, دارالحکومت تھا بنو امیہ کا, لیکن ایک وہاں پہ یہ چھونی تھی, ایک فوجی مرکز تھا. آج بھی آج جا کے زیارت کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک منظر دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک چھونی لگتی ہے, ایک محفوظ علاقہ رکھتا. امام کو وہاں پہ محصور کیا گیا تاکہ امام کے چاہنے والوں سے اس کو دور رکھا جائے. پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں دیکھ کے بھی اماموں کا امتحان لیا تھا, شاید کامیاب ہو جائے, وہ کامیابی ان کو حاصل نہ ہوئی تھی. اب انہوں نے امام کو جو 6 سال کے یتیم تھے اپنی ہی نگرانی میں لے کے ان کی تربیت کرنا چاہی تھی, اور جو استاد ان کے اوپر مقرر کیا تھا, جب اس سے پوچھا گیا چند ماہ کے بعد کہ ہاں میں تو یہ بتا کہ تو نے امام کی تربیت ہمارے کہے مطابق کی ہے کہ نہیں, تو استاد کہتا ہے ابھی تک تو میں نے ایک لفظ نہیں پڑھایا, میں اشارہ کرتا ہوں, ایک باب شروع کرتا ہوں, میں 20 باب اس میں سے پیدا کر کے مجھے بتا میں تو ان سے سیکھ رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کو اسی خط کی بنا پہ کہ ہاں جی امام نے پہلے لکھ دیا کہ تمہارا یہ نمازی تمہارا یہ نمائندہ جھوٹ بول رہا ہے. امام کو بڑے اہتمام کے ساتھ تاکہ شیعہ جو ہے وہ متاثر نہ کرے اور کوئی مشکل کھڑی نہ کرے, مدینہ سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ سامرا بلایا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علیہ السلام کو وہاں پہ بلا کے ان کا جیسے استقبال ہونا چاہیے تھا ویسے کرتا, بلکہ اسرائیل نے جسارت
پہ غریب و غربا اور جو ہے انتہائی درجے کے افراد رہا کرتے تھے، اور امام کی جسارت کی گئی کہ اتنے دنوں کے بعد امام کو بلایا کہ اچھا آپ آ گئے۔ پھر امام کی ساری زندگی اسی سامرا کے اندر گزری، اور یہ لقب جو امام کو عسکری کا ملا، ایک امام علی نقی عسکری ہے اور ایک امام حسن عسکری، جن کو یہ لقب یہ دونوں کو امامین عسکریین کہا جاتا ہے۔ اسی متوکل نے اپنے ایک لشکر کو آمادہ کیا اور آمادہ کر کے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھمائے اور اپنی تلواروں کو جگمگا کے ان کو ہواؤں میں لہراؤ اور جتنی دیر اونچی آوازیں بلند کر سکتے ہو کرنا، کیوں؟ میں نے اپنی جاؤ حشر دکھانا ہے، میں نے خوف و ہراس اپنے دشمن کے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اس نے حد نہیں کہا، اپنی فوج کی صفیں درست کروائے۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے 5 یا 7 سالہ بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ گئے اور کہا کہ اے ابو الحسن، جاؤ میری لشکر کی ذرا آکے منظر دیکھو خدا نے مجھے کتنی طاقت عطا کی ہے، اور ساتھ میں دبل لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا میں جس کو چاہوں جیسے چاہوں جب چاہوں اس کو اس دنیا سے ختم کر سکتا ہوں۔ اور یقین امام کو موت کی دھمکی دے رہا، تو امام نے کہا بس تیرا لشکر اتنا ہی ہے۔ پریشان ہو گیا کہ میری ساری فوج یہاں پہ کھڑی ہے اور میں نے اپنا جو دبدبہ جمانے کے لیے سارا کام کیا ہے، میری کام کہتے ہیں، میرے صاحب کہتے ہیں کہ فوج اتنی ہے، تو کہا امام کیا مطلب؟ کہا تم نے ہماری فوج نہیں دیکھی؟ کہا مگر آپ کی بھی کوئی فوج ہے؟ کہا اے بیٹا حسن عسکری آگے بڑھو، اس طرح اپنی فوج کا بھی جو ہے معائنہ کرواؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بڑھ کے اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا اگر ہماری فوج کا بھی معائنہ کر۔ اب جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کے دیکھا تو آسمان و زمین تک ایک ایسی صفیں ہیں کہ ہاں ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اور کہا کہتے ہیں امام حکم کرو کیا چاہتے ہو؟ امام نے کہا اگر میں ابھی حکم دوں تو تیرے لشکر کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور جو تو حکم کرے گا مجھے تو حکم ہی نہیں کرنا پڑے گا، تجھے بھی نہیں چھوڑ۔ اتنا مشہور ہوا کہ امام کو عسکری کا لقب دیا لشکر والے۔ ایسا نہیں ہے امام علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں امام کی سیرت کو سمجھنا ہے، امام کے کردار کو سمجھنا ہے کہ اتنے سخت حالات ہیں کہ اس معسکر میں، اس چھاؤنی کے اندر، اس کیمپ ایریا میں جہاں ہر طرف دشمن اہل بیت ہیں، اور اس نے اور کام کیا۔ 14 سال امام اس کے ساتھ رہے ہیں، اور 14 سال اس نے امام کو نہیں چھوڑا، ہر وقت جہاں جہاں گیا ہے امام کو ساتھ دے کے گیا۔ کہ پہلے والے چھوڑ دیتے تھے، پیچھے شیعہ سے منسلک ہو جاتے تھے، رابطہ ہو جاتا تھا، اور وہ احکام لے کے عمل کرتے تھے، اور سلسلہ جاری ساری ہے۔ میں انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ دیکھیں کتنی سختی ہو گئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ گھروں میں رہتے تھے۔ پہلے کیا ہوا؟ پھر جنگ ہوئی، پھر جنگ کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی یزید بننے کی، اس کے بعد کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن تب تو مشتار ہوتا رہا، اور بعد میں انہوں نے کہا ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مامون نے پہلے اپنی بہن کا رشتہ امام کے ساتھ کیا، اور پھر اپنی بیٹی تا امام محمد تقی علیہ السلام سے رشتہ کیا۔ ہاں کسی طرح ان کو اس طرح ہم سنبھالے۔ جب سارے ان کے آپشن ختم ہو گئے، اب کہا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ 14 سال سخت تھے۔ شیعہ کی حالت آپ کے سامنے کس طرح بدل کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دے رکھا تھا، اے میرے شیعوں، جب تم ہم پہ نگاہ کرو، جب ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوں، ہاں تو ہماری طرف مت دیکھنا بلکہ پشت کر دینا۔ مولا
ہم کیسے جسارت کر سکتے ہیں آپ کی طرف کچھ کرنے کی؟ کہا جان کا بچانا واجب، ہم تمہاری محبتوں سے آشنا ہیں، جب تم ہماری طرف دیکھتے ہو تمہارے چہروں پہ جو خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے، ہم تو جانتے ہیں تمہاری محبت سے، لیکن دشمن کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، جیسے تمہارے چہرے پہ خوشی کے آثار آئیں گے تم پہ ظلم کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ السلام علیکم عمل ہوا اسی سربراہ میں، اور امام علیہ السلام نے اپنے مومنوں سے، اپنے شیعوں سے مطلع کے ذریعے، اپنے علماء کے ذریعے رابطہ رکھا اور خط و خطابت کے ذریعے ان کو ہدایت دیتے رہے۔ اور امام علیہ السلام ہر وقت عبادت میں، اچھا امام علیہ السلام کیفیت، میں کسی کو پکڑوا لوں اور ساتھ میں اس کی قبر کھدوا دوں تو کیا مطلب؟ یہی ہے نا کہ ہاں خوف سے ویسے ہی مر جائے۔ تو امام علیہ السلام کو اس کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں پہ امام کی قبر کو شاید کھدوا دیا گیا، اور امام اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہاں امام نے وہاں پہ خوف کرنے کے بجائے اس کی قبر میں اتر کے عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ لائن جب دل چاہتا تھا امام کو بلواتا، جب دل کر ایک رات جب شراب کے نشے میں متوکل اپنے وزیروں کے ساتھ مست تھا، اس نے امام کو بلوایا اور اپنے سپاہیوں کو جب بھیجا اور بھیجا کہ دیکھو امام کے پاس اتنے لوگ جو آتے ہیں تو اتنے طرف آج اتنا مال ہوگا، اتنا اسلحہ ہوگا، جاؤ جا کے چیک کرو۔ اب جیسے ہی وہاں پہ حملہ کیا گیا، دیکھا امام ایک باریک سے لباس میں، سر پہ کپڑا ہے، مصلی عبادت پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے امام کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب دیکھا کہ امام جو ہے وہ آ گئے ہیں تو شرم و حیا اس کو ذہن میں آئی اور اس نے امام کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اب کیونکہ شراب نوشی کر رہا تھا، بدبخت امام کی طرف جان کو آگے پیش کرتا ہے کہ لو، تو امام نے کہا میرے جسم نے آج تک اس کو مس نہیں کیا۔ کہا اچھا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر میرے لیے کچھ ایسے اشعار کہیں کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ امام نے کہا اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، ہم اہل بیت محمد والے محمد کا بھی شعر نہیں کہتے ہیں۔ کہا اگر نہیں کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام کا وہ پیغام صرف اس کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے۔ امام نے وہاں پہ چند جملے کہے، وقت میں یہ میں ساری اس پہ وضاحت کروں۔ امام نے کہا کہ ہاں کچھ لوگوں کو جب اللہ نے حکومت دی تاکہ اس کو آزمائے تو انہوں نے بڑی بڑی پہاڑوں کے اوپر اپنے محلات بنا لیے اور اس کے باہر بڑے بڑے سپاہیوں کو تاکہ وہ داخل نہ ہو سکے، وہاں پہ انہوں نے بسیرا ڈالا اور اپنی زندگی کو کہا کہ کیا کمال زندگی ہے۔ وہ لوگ موت سے غافل تھے اور ایک وقت وہ آیا، اللہ نے ان کو ان بڑے بڑے محلوں سے جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تھے وہاں سے اٹھا کے زمین کے گڑھے میں لے آئے اور پھر وہاں پہ کیڑوں مکوڑوں نے ان کو کھایا۔ گویا کہ ایمان نے اس کو موت پورے اشعار میں، بڑے خوبصورت اشعار ہے، ایک ایک شعر جو ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور وقت تاکاشت میں عرض بھی کرتا، امام نے اس کو موت یاد کروا دی۔ ہر ایک شخص وہاں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا ہمارے لیے پیغام، الناس فی الدنیا بالمال و فی الآخرہ بالاعمال، کہ ہاں دنیا میں انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا میں سمجھتا ہے یہ مال ہی میرے کام آئے گا، عزت و شرف سارا مال نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں نہ، بلکہ خیال کرو آخرت میں مال نہیں اعمال کام آئیں گے۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں سیرت محمد والے محمد کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب
زہرا یا زہرا